سوشل میڈیا کو اپنی مشین تو نہیں بنی تھی اپنے اپنے چلی جاتی ہے یا اس میں نیگیٹیوٹی. یہ انسان ہے, یہ فیلنگ ہے لوگوں کی, اور یہ ووٹ رکھتے ہیں, ان تمام کا ووٹ بھی ہے, یہ ووٹ بھی ڈالیں گے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. جہاں تک یہ شوکت خانم کی بات ہے, اس نے مجھے تو بہت اپسیٹ کیا, یقین کریں, اٹس ویری سیڈ. میں نے بے شمار سٹوریاں سے دیکھی ہیں, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچوں کے وہاں پہ علاج ہوئے ہیں, اور وہ عمران خان کو اتنی بڑی گالیاں دیتے ہیں, لیکن ساتھ ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ یار عمران خان نے جو ہسپتال بنایا نا یار, اس نے وہ ختم کر دیا. اس کے بدترین مخالفوں میں سے ایک مخالف مشرف دور کے ایک دوست آرمی کے ہیں, وہ کیپٹن ہیں, بڑے مخالف ہیں عمران خان کے, لیکن کہتے ہیں یار اس نے زندگی میں صرف ایک کام ایسا کیا جو شوکت خانم کا میرے بچوں کا وہاں پہ علاج ہوا ہے, جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے بچوں کو پھر وہاں سے انگلینڈ بھی لے کے, اور انگلینڈ آ کے انہوں نے کہا, کہتے ہیں یار میں نے غلطی کی, ادھر ہی ٹھیک تھا, وہاں پہ زیادہ بہتر علاج ہو رہا تھا. تو آپ اندازہ کریں کس ہسپتال کے اوپر انہوں نے ہیمر کیا اور کس کے اوپر چوٹ کی ہے. اور یہ وہ گجر کی بات کے بعد میں وہ ٹویٹ کے سرچ میں پڑ گیا, وہ میں نے جا کے چیک کیا, اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بڑی ہلکی پھلکی کہی ہے جی بڑی زیادتی ہوئی ہے. یعنی پاکستان کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی, اور وہ فون کر کے رکوا نہیں سکتا. صرف فون کر کے یہ کہا جا سکتا کہ بے نظیر کو ذرا ڈبل ڈوز دے دیں اور عمران خان کو ڈبل ڈوز دے دیں, یہ کہا جا سکتا ججوں کو, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یار غریب آدمی کے پیسہ نہ روکنا. اٹس ویری سیڈ, ویری سیڈ. اوور ٹو یو. شکریہ. ابو حمدان بھائی, اگر آپ ابھی اویلیبل ہیں تو اپنا مائک کھولیں. جی سر, عاصم منیر غیرت کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ قاتل ہے جو قتل کرتے وقت نا مقتول کے تڑپنے پر بھی اس کو غصہ آتا ہے, کیوں تڑپ رہا ہے, کہ وہ قاتل ہے. سر مافیا وہ ہے جو پچھلے 75 سال سے جن کے بھائیوں کو, جن کے بچوں کو غائب کیا گیا, جن کو مار دیا گیا, یا وہ ہے جو اپنے حق کے لیے باہر نکلے, معذور افراد جن کو مار دیا گیا, جو حق کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تشدد کر کے ان کو مار دیا گیا. مافیا وہ ہے جنہوں نے بڑے بڑے چوروں کو ایکسپوز کیا, ان کو بیرون ملک زبردستی نکالنے پر مجبور کیا گیا, اور وہاں دار غیر میں ان کو ٹارچر کر کر کے ان کی لائیو ویڈیوز ان بھگوڑوں کو دکھا کے ان کو مار دیا گیا. وہ مافیا ہے سر. باقی سارے تو محب وطن ہے, شریف, زرداری, شہباز, فضلانڈو, دین کے ٹھیکیدار, سارے محب وطن ہیں. ایک کام کرو, نیوکلیر پاور ہو نا, نیوکلیر پاور ہو, دبا دو بٹن, ختم کر دو, بناؤ اپنی نئی آبادی, بناؤ اپنے لیے نیا ملک. ہمیں تو جینے کا کوئی حق نہیں ہے, اس عوام کو تو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. علاج معالجے کی تم لوگوں نے سہولیات ختم کر دی ایک چندے کے اوپر. ورلڈ کلاس کینسر ہاسپٹل دنیا کا, جس میں مفت علاج ہوتا تھا غریبوں کا, تم نے اس کی پائپ لائن کاٹ دی. یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو میں یہ پتہ کیوں ہوا ہے سر؟ ہم لوگوں نے پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ ان کی پائپ لائنز کاٹیں گے, ہم لوگ ان کو ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے, ایکسکیوز می, ہم لوگ ان کو کسی قسم کی ریمیٹنس بھی نہیں بھیجیں گے, ہم لوگ ان کو معاشی طور پر مفلوج کریں گے, ان کی پائپ لائنز کاٹیں گے جن کے بل پر یہ ہمارے اوپر طاقت کا استعمال کر رہے ہیں, ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. انہوں نے آپ کو وہ جواب دیا سر, آج کی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ آپ کے منہ پہ ان لوگوں نے دے مارا ہے, کر لو جو کرنا ہے. ہم طاقتور ہیں, ہم حاکم ہیں, تم لوگ صرف غلام ہو. تمہاری اوقات یہی ہے, تم ہمارے پیروں کے نیچے رہو گے, ہمیں پالو گے, ہماری نسلوں کو پالو گے, ہمارے کتوں بلوں کو پالو گے, رہو گے ہمارے پیروں کے نیچے.
प्रिया जी, जी ओवर टू बाबा जी, आप अपना माइक खोलें। क्वेश्चन आपने सुन रखा है, अगर रिपीट करना हुआ तो बता दीजिएगा जी। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं ना हिजान, ये बिल्कुल हिजान नहीं है, हर बंदे का राइट है। हम लोग जो है ना अभी सोए हुए थे, अभी जागे हैं, तो जब अपने हकूक़ की बात करते हैं तो इसका मतलब हिजान पैदा करना नहीं है। ये जिन लोगों को बेबसी में, गुर्बत में मुब्तला करके, उनके हकूक़ छीन के उनको इतना बेबस कर दिया गया है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो अभी खान साहब ने लोगों को शऊर दिलाया है हकूक़ के लिए लड़ने के लिए, तो बिल्कुल ये हिजान नहीं है। और ये मुल्क व कौम के साथ ज़्यादती हो रही है। जो ये अस्पताल के बारे में इन्होंने कहा है कि उसका NOC कैंसिल कर दिया है, तो बिल्कुल हम इसके ख़िलाफ़ हैं और इसके लिए हम हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे। और जो गरीब लोग बेचारे इलाज कराते हैं वहाँ पे, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक किस्म की कह दें कि उनकी जो लाइफ लाइन है उस पे इन्होंने पाँव रखा है, उनकी ऑक्सीजन लाइन काटने के लिए। तो बिल्कुल हम ऐसा नहीं होने देंगे और ये जो फ्लाई अदारा है इसको बिल्कुल हम बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारे फोरम पे आवाज़ उठाएंगे। ओवर टू यू जी। बाबा जी, जो बात की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उस पे आपने कमेंट नहीं किया कि वो कहते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो हजान की कफियत वो पैदा कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि हम रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। क्या हम रियासत को यहाँ पे बैठ के चैलेंज कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं समझता। ये सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात जो रियासत के ख़िलाफ़ नहीं हो रही। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। अगर हमारी फ़ौज हमारे साथ हो तो हम हरगिज़ अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। हम सलाहुद्दीन अयूबी का वो मकूला हमें अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी मुल्क की अवाम और किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उसकी अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत पैदा कर दी जाए। तो हम इसके टोटली इसको समझते हैं। हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत, कोई ऐसा जज्बा, कोई ऐसी बात नहीं रखते। लेकिन जो हमारे साथ अवाम के साथ हो रहा है, इसके हक़ में हमें इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ जो हम उठा रहे हैं, ये बिल्कुल ही जान नहीं है। ये हमारा हक़ है, हमारा राइट है। जिस तरह उनके बच्चों का राइट है तालीम, अच्छी सेहत तालीम, इस तरह बाकी जो 24-25 करोड़ अवाम है उनका भी राइट है कि उनके बच्चों को भी उसी लेवल पे, उसी इंसाफ के तराजू में रख कर उनको भी तालीम दी जाए, बुनियादी हकूक़ दिए जाएं। तो ये बात तो बुनियादी हकूक़ की बात हो रही है। ये इसमें ही जान की क्या बात है? अपने मुल्क की फ़ौज के साथ कौन लड़ता है? अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ कौन जाता है? फ़ौज तो एक सिक्योरिटी अदारा है। तो ये बिल्कुल उनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। सोशल मीडिया के पर जो भी बंदे बैठे हुए हैं वो हरगिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। हमें अपनी फ़ौज चाहिए, लेकिन हमें अपने हकूक़ भी चाहिए। ओवर टू जी। शुक्रिया जी। मैं मलिक इजाज साहब की तरफ जाने से पहले इनसे ये भी कहूंगा कि इन्होंने अभी मेरा ख्याल है देखी भी होगी, वीडियो देखी होगी, एक नून लीगी रहनुमा जो जवेद लतीफ़ हैं, उन पे आवाम ने गुस्सा निकाला है। हजान तो उसको कहते हैं कि लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, वो बिखरे पड़े हैं। कहीं ये वक्त ऐसा ना आ जाए कि वो अदारों के सामने भी खड़े हो जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं मुसलसल ऊपर नीचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, क्या उनकी अपनी टीम उनको गलत इंफॉर्मेशन मुहैया कर रही है जिसपे वो ये ऐसे बयानात दे के अपने आप को तो तस्कीन दे सकते हैं, लेकिन अवाम, आज की अवाम सोशल मीडिया से अटैच है, वो सब जानते हैं। क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो मैं नज़र साहब की बात को लूँगा, ये बंदा नाअहल, बिल्कुल नाअहल है। इसको जो लोग आगे मिसगाइड कर रहे हैं, और ये ना बंदा बुग़्ज़ इमरान में जीता है। इस बंदे में, इस बंदे ने कुछ नहीं देखा। आप इसके आसपास जो बंदे थे, जब हमारे बाजवा साहब थे, तो जिस दिन इन्होंने खान साहब को उतारा
जिस तरीके से, तो उतारते ही इन्होंने बोल दिया देखें जी डॉलर कैसे नीचे आ रहा है। ये लोग इस तरीके का काम करते हैं, नहीं तो इनका ये काम है नहीं। और ये हमेशा इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो खान साहब के ख़िलाफ़ होगी, कभी पाकिस्तान के हक़ में नहीं होगी, कभी पाकिस्तानी कौम के हक़ में नहीं होगी। इनके सर के ऊपर ना इस टाइम सोशल मीडिया टीम जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इनके दिमागों में बैठी हुई है। अगर हम इन्हें कुछ समझाने की बात भी करते हैं ना तो ये उसका भी उल्टा रिएक्शन देते हैं। ये जो ये जो बोलते हैं ना हजान की कैफियत हम लोगों ने बनाई हुई है, हम लोगों ने नहीं बनाई हुई। ये लोग पीटीआई को बाहर आने से रोकते हैं और ये बचें, इस आवाम से बिल्कुल बचें। सोशल मीडिया टीम तो फिर भी थोड़ा सा रवादारी रखती है, इनकी एहतराम कर जाती है। जो लोग ये पाकिस्तानी कौम के साथ कर रहे हैं, जो लोग ये पाकिस्तानी कौम को लड़ाने के लिए कर रहे हैं, ये हर मंसूबे में फेल हो चुके हैं। जिस टाइम एक तो अवाम जाग चुकी है, नून लीग का कहीं भी बंदा कैंडिडेट जाता है तो वो मार खाता है। तो डरें उस वक्त से कि ये लोग जब निकलेंगे गाड़ियों के साथ, गाड़ियों से बाहर, अपनी वीडियो डालों से बाहर, लोग इनके साथ क्या करते हैं। सोशल मीडिया कोई ऐसा काम नहीं कर रही। सोशल मीडिया जब भी बोलती है हक की बात करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो। जिसने काम अच्छा किया होता है हम उसका भी बोलते हैं, जिसने काम बुरा किया होता है हम उसका भी बोलते हैं। हम सोशल मीडिया टीम वो टीम है, जब खान साहब के दौर में थोड़ी सी भी महंगाई होती थी तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करते थे। क्या हम उस टाइम भी खान साहब के लिए कुछ मुश्किल खड़ी कर रहे थे? नहीं, हम अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए बोल रहे थे। हम ओवरसीज़ अपनी पाकिस्तान की कौम के लिए बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि वो खड़े हो जाएं। जिस दिन वो खड़े हो गए ना, फिर मेरे ये जो है मिस्त्री साहब है ना, उस दिन मैं पूछूंगा कि हजान क्या होता है और कौन हजान कैफियत पैदा करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को कंक्लूड जो है हमारे मोहतरम गुजर भाई करें। इससे पहले मैं वो खालिद भाई की तरफ जाऊंगा। खालिद भाई, हजान की बात हो रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया पे बैठने वाले लोग जो है ना वो अफरा तफरी या हजान पैदा कर रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम कौम के साथ मिलकर हर माफिया की सरकूबी करेंगे। कौन सी कौम उनके साथ? आपको लगता है कौम उनके साथ जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जब उनके एक रफाई अदारे को बंद किया जा रहा है, उसकी एनओसी ब्लॉक की जा रही है, एक कितना बड़ा अदारा उस पे पाबंदी लगाई जा रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, बहुत शुक्रिया मलिक एजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। अच्छा जफर भाई, जिस तरह आपने कहा कि एक फलाई इदारे को, एक रफाई इदारे बंद कर दिया गया, उसकी एनओसी कैंसिल कर दी गई, रूए ज़मीन के ऊपर आप जहां देखें शर्क ता गर्ब आप नज़र दोहराएं तो आपको पाकिस्तान में जो अमल किए जाते हैं, पाकिस्तान में जो वारदातें डाली जाती हैं, इस तरह की वारदातें कहीं भी ये नहीं मिलेंगी कि इस तरह की कुछ कार्रवाई डाली जा गई हो किसी न किसी फलाई इदारे के ख़िलाफ़। क्योंकि शौकत खानम एक फलाई इदारा है और ये डायरेक्ट वार किया गया है कैंसर के उन बेचारे बेकस मरीज़ों के ऊपर जिनका इलाज वहाँ पर फ्री होता था, और ये डायरेक्ट वार है उन मरीज़ों के ऊपर। और बड़ा ही दिलखराश वाक़या है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक पाकिस्तानी या मुसलमान तो कोई गैर मुस्लिम भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकते जिस तरह के आज पाकिस्तान के ताकतवरों ने करके अपनी कौम को दिखा दिया कि तुम इलाज की बात करते हो, हम तुम्हें जीने नहीं देते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी है जान की जो कैफियत है सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ जो ये बात की गई है या जिस तरह के बयानात जारी कर दिए जाएंगे और दूसरा कौम को साथ मिलाने की, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज आज़ाद होता, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हमें हक़ाइक़ दिखाए जाते, पाकिस्तान के सही है अहवाल हमें बताए जाते, पाकिस्तान में जो कुछ अभी हो रहा है अगर वो हकीकी मायनों में हमें दिखाया जाता तो आज सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठकर अपना काम करने के बाद 8-8 और 10-10 घंटे बैठकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत न पड़ती। आसिम मुनीर अगर
پاکستان میں سوشل الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اپنا کام ایسن طریقے سے سر انجام دیتا تو نہ یہاں عابد حسین گوندل کی ضرورت تھی، نہ ظفر اقبال کی ضرورت تھی، نہ نظر عباس کی، اور نہ ہی کسی اور کی ضرورت ادھر موجود تھی۔ ہم اپنا کام کر کے بخیر و خوشی اپنے گھروں میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہوتے، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو پیدا کرنے والے بھی تم ہو، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہماری آوازوں کو بلند کرنے والے ہمارے حقوق کے لیے وہ تم جیسے کرپٹ، بدعنوان اور بدنما عناصر ہیں، جن کی وجہ سے ہم آج سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اپنے گلے پھاڑ رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میرے ایک ناقص علم کے نزدیک مطابق آپ کے کانوں تک پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آپ کو نہ سوشل میڈیا کی پرواہ ہے، نہ دنیا میں آپ کو اپنا کردار اور اپنا بدنما چہرہ دکھانے سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ نہایت گھٹیا اور بدترین کردار ہو، جسے دنیا میں اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ پاکستان کی عزت کی پرواہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے نیچے افواج پاکستان کو اور ساتھ عدالتوں کو، اداروں کو اور پورے پاکستان کی قوم کو دنیا کے سامنے شرمسار کرنے کا وہ واحد ذریعہ ہو جسے عاصم منیر اور یہ طاقتور کہا جاتا ہے۔ اگلی بات جو آپ نے کہی کہ قوم کو تو ان لوگوں نے خود اس نکر پہ، اس ڈگر پہ دھکیل دیا ہے کہ جہاں پر لفظ بغاوت اگر میں کہوں تو بجا ہوگا، اور یہ میں اپنی ذمہ داری پر کہوں گا، ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے کہوں گا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے جس طرح لگ رہا ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح آج جاوید لطیف کے ساتھ ہوا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے خلاف بھی اسی طرح اب ہوگا، اداروں کے خلاف بھی اب اسی طرح ہوگا۔ اب جب یہ کسی جگہ خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی تقریب میں شرکت کے لیے جاتے ہیں تو ان کے اپنے گارڈ جا کر بندوقوں سے گولیاں نکال دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خوف و ہراس ان کے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ میں عاصم منیر کی بات کر رہا ہوں تاکہ ان کے اوپر وار نہ کر دیا جائے، لیکن اگر اسی طرح کی حرکتیں کی گئیں اور اسی کو دہرایا گیا تو میرا نہیں خیال کہ وہ وقت دور ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب ان کے گریبان ہوں گے اور پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کا، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبانوں پر ہوں گے اور ان کے ہاتھ دبوچے ہوئے ہوں گے، پھر سڑکوں گلیوں کریا نگر پھر دمادم مست کلندر ہوگا، پھر بچاتے پھریں اداروں کو بھی، پھر بچاتے پھریں عدالتوں کو بھی، اور پھر بچاتے پھریں افواج پاکستان کو بھی۔ وہ وقت دور نہیں، کیونکہ یہ عوام کو اس بات کے اوپر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ یہ اسٹیپ لیں اور بغاوت کا علم بلند کر کے ان کے خلاف نکل آئیں۔ اور یہ بہت شکریہ خالد بھائی، بہت شکریہ۔ آخری بات یہاں پر کرتا چلوں کہ یہ جو شوکت خانم کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا یا ان کی NOC کینسل کی گئی یا جو کچھ بھی کیا گیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک دوسرا گناؤنہ وار ہے، تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے ان کو اشتعال دے کر، دلوا کر اور ان کو مزید انتشار میں مبتلا کر کے سڑکوں پر سراپا احتجاج کریں اور 9 مئی جیسا کوئی سانحہ یہ اس قسم کی کوئی واردات ڈالنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ ایک چال ہے اور اس چال میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن نہیں آئے گا، وہ پرامن رہیں گے۔ ہم احتجاج ضرور کریں گے لیکن پرامن رہ کر نکلیں گے اور آپ کی اس سازش کا حصہ ہم نہیں بنیں گے۔ جی اوور ٹو یو۔ جی بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ میں جانا تو چاہتا میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا اس پہ سر۔ جی ابو حمدان بھائی ضرور ایک منٹ ملے گا، اس کے بعد میں ڈاکٹر علی ڈوگر صاحب کو موقع دوں گا، کیونکہ وہ نہ صرف ڈونر ہے بلکہ وہ جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں خان صاحب کے خیراتی جو ادارے ہیں ان کے لیے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کو زیادہ موقع دوں، لیکن ابو حمدان بھائی اوور ٹو یو سر، 1 منٹ میں کنکلوڈ کیجئے گا، اس کے بعد 1 منٹ انشاءاللہ نظر بھائی، اور اس کے بعد علی بھائی کی طرف جائیں گے۔ جی سب سے پہلی بات سر میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ ان کو شاید غلط رپورٹس دی جاتی ہے، سر پہلی چیز یہ ہے آرمی چیف، اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک میسج آیا تھا کہ اگر ہمت ہے تو فیس بک پر گالیاں دینے سے اچھا سامنے آ کے گالی دے کے دکھاؤ۔ سر ان کو سب پتہ ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں، ان کو ہر چیز کا علم ہے، بجائے اس کے کہ یہ پتہ کریں
یا وجہ ڈھونڈے کہ ان کو گالیاں کیوں پڑ رہی ہیں اور اس کو ٹھیک کریں. یہ آ کے چیزوں کو اور کمپلیکیٹڈ اور دھمکی دیتے ہیں عوام کو. اور اس کی بات سر جو قوم کی بات ہو رہی ہے نا، قوم کے ساتھ مل کے، سر وہ قوم کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پہلی قوم وہ ہے ان کی جو کہ کرپٹ مافیا جن کو یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کی قوم ہے. دوسری ان کی قوم سر یہود ہے، اسرائیل، جس کو تسلیم نہ کرنے کی سزا مل رہی ہے عمران خان صاحب کو. اور تیسری ان کی قوم جو ہے وہ سب سے بڑی امریکہ بائیڈن رجیم ہے. یہ ہے ان کی قوم جن کے ساتھ مل کے یہ اس پاکستانی قوم کا مقابلہ کریں گے سر. یہ ہے میرا جواب سر ان کے لیے. اور میں اپنے لیڈر کا ایک میسج جو اس نے ان کے آقاؤں کے سر زمین پر کھڑے ہو کے ان کو کہا تھا، لا الہ الا اللہ، our belief is that لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. اینڈ مسٹر عاصم منیر، یہ قوم، یہ پاکستانی غیور قوم کا میسج ہے، we will fight. جی سر. جزاکم اللہ خیر. جی نظر بھائی، اوور ٹو یو سر. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے شوکت خانم کی فنڈنگ روکی ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے ابو حمدان کی بات ٹھیک ہے. یہ اوورسیز کو میسج دیا ہے کہ ہم جناب آپ ہمارے پیسے روکیں گے، ہم آپ کی لائف لائن ختم کر دیں گے. بھی ہماری نہیں کر رہے آپ اپنے ملک کے لوگوں کی کر رہے ہیں. ہماری لائف لائن بند کریں، ہمارے ویزے بند کریں، ہمارے ساتھ جو کرنا جو کریں، لڑائی کرنی ہمارے ساتھ کریں. کیوں غریب آدمی کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں؟ جی اوور ٹو یو. شکریہ جی. گجر بھائی اگر مجھے آپ الاؤ کریں، کیونکہ آپ کا سپیکر بنتا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں، کیونکہ وہ حالیہ ڈونیشن اکٹھا کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے ان کا بنتا ہے کہ وہ کافی کاوش کرتے ہیں، خان صاحب کے جو خیراتی ادارے ہیں وہاں پہ اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج این او سی کو کینسل کیا گیا، شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، اور ساتھ میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ مل کر مافیا کی سرکوبی بھی کریں گے، اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ حجان پیدا کر رہے ہیں، ملک کے اندر افراتفری پیدا کر رہے ہیں. کیا یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا ان کا خود کیا تھا؟ جی جی السلام علیکم ایوری باڈی. بہت شکریہ آپ کا، بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. میں بزی تھا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ این او سی کینسل ہو گیا، لیکن مجھے انڈیکیشن آ رہی تھی مختلف جو میرے انرز رائے ہیں ان کے ذریعے سے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ادارے ہیں ان کے اوپر ان کی نظر ہے کہ اس کو گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیا جائے، گورنمنٹ اس کو آپ مینج کرے گی. یہ باتیں بہت پہلے میرے پاس آئی تھیں اور میں نے اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ بھی ڈسکس کیا. پھر ہمارے اینڈ پہ جو چیزیں تھیں ہم نے اس کو کریکٹ بھی کیا. جیسے ایک دو بندے ہیں آرمی کے، ایکس آرمی آفیسرز ہیں، ان کو انہوں نے کورٹ مارشل کیا ان کا. وہ ہمارے گیسٹ لسٹ پہ تھے، ہم نے ان کو گیسٹ لسٹ سے ریموو کیا ان سے بات کر کے کہ آپ کا آنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چھوٹا سا جواز پکڑ کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو ایسے گیسٹ ہی آنا تھا انہوں نے. تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں پہلے ہی ہیں کہ یہ اس طرف بھی جائیں گے. دیکھیں قوم سے 10 لاکھ روپے کا جو ہیلتھ کارڈ واپس لیا گیا، قوم بادشاہ ایسی سوئی پڑی ہے کہ ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپے کی میڈیکل فیسلٹی جو عمران خان صاحب نے دی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی ہے. قوم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا قوم نے. بتائیں کوئی ایک جگہ بھی کسی ہماری اپنی جماعت جس کے ساتھ ہم نے مل کے بھی کام کیا ہے وہ باہر نہیں آئے گی یار 10 لاکھ روپے آپ نے ہمیں دیے تھے میڈیکل کے لیے، وہ کیوں واپس لیے ہیں آپ نے؟ پیچھے رہ گئی وہ تو خیر اوور آل ہر ایک پاکستانی پہ اپلائی ہو رہی تھی فیسلٹی. یہ تو ایک خاص طبقے پہ ہوتی ہے جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ باہر نکلیں گے یا اس کے لیے ان کو احساس ہوگا؟ ہماری جو قوم ہے نا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں جب نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا تو اس میں جو پہلا پوائنٹ تھا وہ ڈی اسلامائزیشن کا تھا. میں سوچتا تھا کہ پہلے ڈی اسلامائزیشن کیسے ہو جائے گی، یعنی ڈی اسلامائزیشن، پھر ڈی اسٹیبلائزیشن، پھر ڈی نیوکلرائزیشن، یہ 3 مراحل تھے اس کے. اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈی اسلامائزیشن کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اسلام انسان کو زندہ رہنے کی، آزاد رہنے کی اور اپنے وقار کے ساتھ دنیا میں زندہ رہنے کی دعوت دیتا ہے. اسلام آپ کو کسی کے محکوم بن کے رہنے کی یا اپنی آزادی کو گنوا دینے کے بعد رہنے کی ترغیب تو دیتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. جو بنیان مرصوص کی طرح
ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ پیار کرتا ہے, ایسے لوگوں سے تھوڑی کرتا ہے جو ڈرپوک ہوں, کاہل ہوں, جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہوں, بھوک سے ڈرتے ہوں. ایسے لوگوں سے اللہ بالکل پیار نہیں کرتا. مجھے آپ سچی بات بتائیں, 10 لاکھ روپے کی اوور آل پورے پاکستان کے لیے فیسلٹی تھی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ تھی اس کی, اور اس پہ یہ قوم نہیں بولی ہے. یہ تو ایک ٹارگیٹڈ کینسر کے مریض ہیں, ان کی فیسلٹی اگر جائے گی تو وہ جن کے گھر نہیں جائے گی وہ تو کہیں گے آئی ڈونٹ کیئر مین. تو مجھے تو بھائی اس قوم کے جو سستی ہے, کاہلی ہے, اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا جا رہا ہے کہ اتنی کاہلی, اتنی سستی, اتنی بے ایمانی. اصل میں جب انسان بے ایمانی, رشوت ستانی اور ملاوٹ کے پیسے سے انسان اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو ریز کرتا ہے نا, تو اس کے اندر سے جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ لیتا ہے اس سے وہ غیرت واپس لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری قوم کے اندر مجھے تو کہیں سے بھی کوئی رمق باقی نظر نہیں آ رہی ہے, کہ اٹھ ہی نہیں رہی ہے. مطلب ابھی یہ آپ جو لطیف صاحب کا واقعہ سنا رہے ہیں, یہ تو مطلب آٹے میں نمک بھی نہیں ہے نا, یہ تو کروڑوں کی عوام ہے, ایک بڑا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, ان سے فیسلٹی واپس لی جائیں گی, مگر یہ نہیں بولیں گے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے, گورنمنٹ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. گورنمنٹ کہہ لیں, جو بھی اس وقت پاورفل حلقے ہیں, یہ انہی غلطیوں کی وجہ سے قوم کے اندر بھر آہستہ 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 کہیں نہ کہیں جا کے یہ لاوا جو ہے نا وہ کھلے گا, اور وہ اپنی کیسی شکل میں باہر آئے گا جس سے ظالم کو فیکٹ. ابھی تک یہ لاوا بالکل ایسے سمجھیں کہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, باہر آیا نہیں ہے, اس کی ہیٹ آتی ہے ہلکی سی, مگر یہ نکلے گا ضرور. دیکھیں, انسان, قوم, اللہ کی ذات, یہ ساری چیزیں اس وقت اپنا کام کر رہی ہیں. اگر ہمارا لیڈر ڈٹا رہا اور ایمانداری کے ساتھ وہ جو کہ ڈٹا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں, اور انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اور اللہ کی مدد آتی ہی اس صورت میں ہے جب آپ ایک دفعہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں. جب آپ کہیں نا کہ میں نہیں لڑنا چاہتا, میرے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے, پھر مدد تھوڑی آتی ہے. میرا خیال ہے کہ وقت میری جو اپنی وزڈم ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کی مدد انشاءاللہ ان کی اپنی زندگی میں ہوگی, اور ہم سب بھی دیکھیں. آپ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نیکسٹ کویسچن آپ سے پھر دوبارہ کریں گے, تو میں تھوڑا چاہوں گا کہ روٹیٹ کر لیں. تو گجر صاحب, اوور ٹو یو سر. کیونکہ یہ این او سی جو کینسل کی گئی ہے, یہ انصاف کے اداروں کی طرف سے کی گئی ہے, اور ہمیشہ کندھا جو پیش کیا ہے وہ انصاف کے اداروں نے کیا ہے. تو کیا پاکستان میں انصاف کے ادارے انصاف مہیا کر رہے ہیں؟ لاہور, اسلام آباد, پشاور کی ہائی کورٹس کے فیصلے, اتنا بڑا تضاد, اور ساتھ میں ایسے بوکس جو ہے وہ فیصلے, اور ساتھ میں چیف آف آرمی سٹاف کے ایسے بیانات, اور اس کے علاوہ آپ نے جو پہلی خبر کی ہے, کیونکہ مرشد بھائی اگر اوپر آ جائیں گے تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے شوکت خانم پہ. جی گجر بھائی, اوور ٹو یو سر. جزاک اللہ. مرشد بھائی آ گئے تو میں اپنی بات کو تھوڑا مختصر ہی رکھوں گا تاکہ وہ کو موقع دیا جائے زیادہ. بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی ہے, شوکت خانم کے اوپر میں بات کر چکا ہوں. تو یہ جو ہے نا ہیجان کی کیفیت, اس کے اوپر جو بیان ہے, بیسیکلی وہ جو ہے نا عاصم منیر, یہ 2 لوگوں کو فالو کرتا ہے. اگر اس کا طریقہ واضح دیکھیں نا تو ایک جنرل ضیاء کو بہت یہ فالو کرتا ہے, اس کا طریقہ واضح, اور ایک جنرل یحییٰ خان, اس کو یہ بڑا فالو کرتا ہے. ایون کہ اس کا جو ہیئر سٹائل ہے یہ اس کو کاپی کرتا ہے جنرل یحییٰ خان کو. تو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ والا ہے جیسے جنرل یحییٰ خان نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا نا, عورتوں کا ریپ, ان کو گھروں سے اٹھانا, سارے والی وارداتیں. تو اس کی ذہنیت وہاں سے جو ہے نا یہ کانسیپٹ لیتا ہے. اب اس کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ ہے ایک اولڈ سینچری کا گدھا, اور یہ اب 21 سینچری کے اندر وہ والے چیزیں کر رہا ہے جو پہلے پاکستان کے اندر ہوتی آ رہی ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہا, اور ان کو یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں نا کام, یہ تو ہم پہلے بھی کرتے رہے. اگر آپ ان کے ایون کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بورڈس ہیں نا وہ دیکھیں, وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جو ہو رہا ہے ابھی, یہ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا, یہ تو پہلے بھی ہوتا آیا ہے, لیکن اب لوگ شنگ شور مچا رہے ہیں. ان کا اپنے مین کوشچن یہ ہوتا ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب لوگ کیوں شور کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہے, اب غلط ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان جب سے ماضی وجود میں آیا تو ہم تو یہی کرتے آ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر آتا ہے, وہ ایک آرمی چیف لگاتا ہے, اس آرمی چیف کو جو ہے نا 6 مہینے کے بعد ایک دورہ پڑتا ہے, اور وہ اسی جس پرائم منسٹر کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. سمپل ایز دیٹ. اور یہ ایک ایونٹ ہے جو لوپ کے اندر چلتا رہتا ہے.
اس کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا، یہ تو ہم پہلے بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے پرائم منسٹر یا سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ ڈسپوزیبل ہوتی ہیں. اور پاپولیرٹی کی بات رہی، عمران خان سے پہلے جو پاپولر لیڈر تھے ان کو بھی ہم نے ڈسپوز کیا ہے. لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے ان کو کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے کہ جو کمیونیکیشن چینلز ہوتے تھے وہ بڑے جو ہے نا محدود ہوتے تھے. فار ایگزامپل جب انہوں نے 60 اور 70s کے اندر کیا تھا تب لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تو کم تھے، وہ عموماً یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوتے تھے. تو انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا، آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے مار دو. تو آپریشن سرچ لائٹ کے اندر جتنے بھی پروفیسرز تھے ان کو اٹھا کے انہوں نے باری باری مار دیا تھا. تو ایک جنریشن جو آپ کے پروفیسرز کی تھی انہوں نے ختم کر دی تھی صرف اس وجہ سے تاکہ کہ جو ایک باشعور طبقہ ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے اور اپنی ہیجمنی کریٹ کیا جائے. اس کے بعد تھوڑا سا آگے آئے تو اخبارات آ گئے. تو 70s 80s کے اندر انہوں نے جو صحافی جو تھوڑے بہت ہوتے تھے جو ان سے ڈسیگری کرتے تھے ان کو پکڑ کے اٹھا کے مار دیتے تھے. اور سینسرشپ بڑی اسٹرانگ کرتے تھے. ایک جرنیل ایک بیٹھا ہوتا تھا وہ ہر سرخی پڑھتا تھا اور اس کے بعد وہ شائع ہونے دیتا تھا، ورنہ اگر ان کی مرضی کے بغیر کوئی ہوتی تھی تو وہ صحافی کو وہ بڑے آرام سے جو ہے نا وہ مار دیا جاتا تھا. اب وہ بھی ایک لمیٹڈ تھی. ان کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ یہ کنٹرول چاہتے ہیں. جیسے یہ اب چاہ رہے ابھی کیا کہہ رہے ہیں صدارتی نظام لے آؤ، 18ویں ترمیم کو واپس کر دو، ریورٹ کر دو، سینٹر کے اندر پاور لے آؤ. ہم نے صوبے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے دینے. ڈیزولوشن آف پاور ہم نہیں چاہتے. پاور ہم کنسنٹریشن چاہتے ہیں اسلام آباد کے اندر تاکہ ہم اس کو مینیج کرنا آسان رہے، اس کو منور کرنا آسان رہے. تو یہ ان کی سوچ ہوتی ہے. اب جو ہے جتنے بھی میڈیم آف کمیونیکیشن سے چینلز ہو گئے، پرنٹ میڈیا ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، اب جتنے بھی صحافی جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈلے ہوئے ہیں. کسی کو ڈرا لیتے ہیں، کسی کو پیسے دے دیتے ہیں، اور کوئی نہیں ارشد شریف جیسا مانتا اس کو مار دیتے ہیں. اگر عمران خان جیسا جو کوئی ریاض خان جیسا اگر کوئی پاگل ہوتا ہے اس کی زبان جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں. لیکن اب جب یہ ماس سوشل میڈیا کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم ہے اور ماس لیول کے اوپر لوگ ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک سے، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو مینیج کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ کس قسم کی سینسرشپ کریں. اب وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے چائنا ماڈل کے اوپر جانا ہے یا کیا کرنا ہے. تو اس کے اندر وہ تھوڑا لرک کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ویسٹ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم ماڈرن ڈیموکریسی ہیں، بلا بلا بلا. تو یہ جو ہے نا یہ اس قسم جو ہے نا اس کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ اس کی ذہنیت یہ ہے کہ میں مارشل لا لگاؤں، لیکن یہ امریکہ بھی گیا، اس کو بیچارے کو اپروول نہیں ملا. اس کی بڑی خواہش ہے کہ مجھے تھوڑی سی 10% بھی اپروول امریکہ سے مل جائے تو میں مارشل لا لگا لوں. اس نے یہی رپورٹ دی تھی کہ یار عمران خان مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا تو مجھے الاؤ کیا جائے کہ جو ہے نا وہ میں مارشل لا لگاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھے الیکشن کرواؤ، برے الیکشن کرواؤ، لیکن الیکشن ضرور کرواؤ. ڈائریکٹ مارشل لا جو ہے وہ اپروو نہیں ہوگا. آپ ہائیبرڈ سسٹم کے اوپر یہ بھی رہیں، کیونکہ جو ہے نا جب تک یہ اس کی حکومت ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا وہ الیکشن بھی ہو جائیں، پی ٹی آئی کا جتوا بھی دے اور اس کے بعد 1.5 سال بعد جو ہے نا الیکشن بھی مارشل لا بھی لگا دے. تو یہ تھوڑی سی آگے پروجیکشن میں چلا گیا ہوں، لیکن یہ اس وجہ سے ہے. تو دوسری بات رہی کہ جو شوکت خانم یا دوسرے جس کے جو ہیں وہ بڑی سمپل سی چیز ہے، یہ عوام سے کرتے نفرت. ہم ان کے لیے کیڑے مکوڑے، وی آر جو ہے نا ہیو ناٹس اور دے آر ہیو بینس. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں جو بھی ہے جو ڈی ایچ اے ہے نا، جب یہ کہتے ہیں پاکستان فرسٹ، یہ بیسیکلی کیا رہتا ہے ڈی ایچ اے فرسٹ. جو بھی ڈی ایچ اے کی باؤنڈری کے باہر رہتا ہے نا دے آر چلڈرن آف لیسر گاڈ. وہ ہم کو انسان نہیں سمجھتے. سمپل سی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی تھوڑا سا اگر کنکلوڈ کر دیں گے تو تھوڑا مرشد بھائی کی طرف چلے جائیں گے. تھینک جی آپ مرشد بھائی کو لیں. جی مرشد بھائی کو لیں. میں جو ہے نا وہ جو میں نے کوئی بات کرنی تھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ مرشد بھائی کو لیں پلیز. ویلکم مرشد بھائی. جی فرسٹ آف آل عدنان بہادر تارڑ صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور کویسچن دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں اگر دوستوں نے نہیں سنا. ہم بات کر رہے ہیں جو این او سی جو ہے اس کو معطل کیا گیا ہے، ایک رفائی ادارہ شوکت میموریل کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کے ساتھ آج ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں کہ ہم قوم کے ساتھ مل کر ہر مافیا کی سرکوبی بھی کریں گے، اور جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں لوگ وہ ہجان اور افراتفری کی جو ہے وہ سچویشن پیدا کر رہے ہیں. تو اس پہ بات ہو رہی ہے، آپ ذرا اس کو ڈیفائن کر دیں، بتا دیں کہ یہ اپنا جو
ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ہم ہجان پیدا کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جو اپنے ادارے ہیں وہ ہجان پیدا کر رہے ہیں. جی مرشد بھائی اوور ٹو یو سر. اب میں مرشد بھائی سے جانے سے پہلے میں زبردستی چھوٹا مرشد بھائی سوری میں صرف آدھا منٹ لوں گا. ظفر بھائی اس سوال کے بعد ایک سوال رکھیے گا، میں آپ کو دے کر نکل رہا ہوں کیونکہ میں نے نیچے طور جانا ہے، روٹیٹ کریے گا. ابھی جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو ہے نا تقریباً 60 سے 70 کینڈیڈیٹ ہیں پر کنسٹیٹوینسی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ سارے کینڈیڈیٹس کھڑے رہتے ہیں اور اپنے جو ہے نا وہ وڈرا نہیں کرتے تو ایک نیا ایک جو ہے نا وہ ہمارے اوپر پاس پرابلم آ جائے گی کہ ہمارا ووٹ شیئر ڈیوائڈ ہونے کے جو چانسز بہت زیادہ ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ پارٹی کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر ہم نے جو ہے نا زیادہ بات کرنی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے یہ رہے کہ ہم نے کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے. بہت شکریہ. بھائی اوور ٹو یو سر. جی شوکت السلام خان علیکم. اور فیفا پرمسٹر. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام، سب کو سلام، فہیم بھائی کو بھی سلام، سب کو، عباس بھائی کو بھی، اور ابو صاحب کو بھی. سوری بچے پیچھے شور مچا رہے ہیں. اچھا سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم لوگوں نے کافی زیادہ ہجان کی کیفیت برقرار کی ہوئی ہے. تو بس میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہم نے پارٹی شروع ہی نہیں کی. اگر یہ ہجان جس طرح جو پاکستان میں چینل بیٹھ کے ہجان کی کیفیتیں عمران خان کے دور میں وہ لوگ پیدا کرتے رہے ہیں کہ 1 روپیہ بڑھ گئی چیز تو ایسے طوفان مچ جاتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا. اب یہ تو ہم لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم لوگ یہ سوشل میڈیا میں کرنا شروع کر دیں تو ان کو تو دن میں تارے نظر آ جائیں. تو اس لیے یہ اب عوام کو ملانا کہ عوام کے ساتھ مل کے یہ بیان بازیاں ہیں. یہ اگر آپ ان کی تقریریں پرانی نکالیں نا، ایوب خان کی نکال لیں یا کسی کی بھی نکال لیں، ضیاء الحق کی. ضیاء الحق تو اردو میں کرتا تھا ویسے، لیکن اردو انگلش دونوں نکال لیں تو یہ ایگزیکٹ وہی ورڈ ہیں جو ایوب نے مارشل لا لگایا. تو وہی ایگزیکٹ ورڈ جو تھے نا وہ جب مشرف نے مارشل لا لگایا نا اس نے بھی آ کے وہی ورڈ جو تھے نا بیچ میں یوز کیے. تو ان کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے، اسی کے تحت چلتے ہیں. اور اسی میں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عوام، تو عوام ان کی وہی بات ٹھیک کی ہے. گجر صاحب نے بالکل ٹھیک بات ٹھیک کی تھی کہ عوام جس طرح وہی ڈی ایچ اے والی عوام ہے ان کی اپنی، وہ 6-7 لاکھ بندے ہیں، وہ ان کی عوام ہے. اور آپ کو دیکھا بھی یہ تو پاکستان میں ایسے ہی ہے، 2 پاکستان، کہ ایک پاکستان ہے جس کو ہر چیز ہیو والے اور ہیو ناٹ والے ہیں. ہم ان میں آتے ہیں جن کو کچھ نہیں، ملک سے چھوڑنا پڑ گیا، ہجرت کرنی پڑ گئی. میں ذاتی طور پہ تو میں اسی وجہ سے ہجرت کی ہے کہ وہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے، ورنہ تو جانے کو تو ہم جا سکتے تھے واپس، ابھی بھی اس لیے نہیں جاتے. اور تیسرا شوکت خانم سے ریلیٹڈ سوال ہے. شوکت خانم کا میں نے تو کافی عرصہ پہلے میں نے اس پہ بھی بات بھی کی تھی. زیادہ اس لیے نہیں کرتے کہ ایک یہ ان کا دھیان نہ پڑے. یہ شوکت خانم کو انہوں نے قبضہ کرنا ہے. انہوں نے یہ جو عمران خان صاحب کا نام نہیں کہ آ جائے، نام نہیں آ سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نام کی ہاسپٹل یہ رہنے دیں. انہوں نے ایٹ دی اینڈ اگر ان کو ہم نے نہ ان کو کاؤنٹر کیا، انہوں نے شوکت خانم نمبر ہر چیز پہ قبضے کرنے، نام چینج کرنے ہیں. یہ ان کی پرانی پالیسی ہے. یہ چیزوں کے نام چینج کر کے سمجھتے ہیں نام مٹا دیں گے. اور یہ آج سے نہیں، اکبر بادشاہ بھی یہی کام کرتا ہوتا تھا، ہسٹریاں چینج کرنی. ہمیں کتابوں میں اب دیکھیں نا، کتابوں میں عمران خان صاحب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ڈال دی ہیں انہوں نے. پچھلے دنوں شیئر بھی ہوئی ہیں کافی آگے پیچھے. تو یہ اس پہ جائیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی مجبوری ہے، لوگوں کا کینسر کا ہاسپٹل کی وجہ سے لوگ چندہ دیتے رہیں گے اور ہم لوگ اس کے اوپر جو مرضی کر لیں. میرا نہیں خیال کہ اگر اس پوائنٹ پہ جو لوگ جاتے ہیں، جیسا آج انہوں نے ایک اور انہوں نے ریزن کیا بنائی ہے کہ فیٹ آف کی کہ ہم اس میں نہ چلے جائیں، کہ ہم سے یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ والے، آئی ایم ایف والے اور فیٹ آف والے جو ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ ایک چیریٹی کب کٹھی کرنی، اور وہ بھی لیگل چیریٹی جو کہ رجسٹرڈ ہے، یو کے، امریکہ، ہر جگہ رجسٹرڈ ہیں وہ لوگ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ منی لانڈرنگ کریں؟ منی لانڈر یہ خود ہیں. آج سولر پینل کا بھی ایک کیس آیا جس میں انہوں نے صرف گورنمنٹ کو 16 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ٹیکسوں میں. 16 ارب کا ٹیکس کا ٹیکہ ہے، تو اصل میں منی لانڈرنگ ہوگی مور دین 100 ارب روپیہ، 100 ارب روپے سے زیادہ کی. خود یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. بینک ان کے پچھلے دنوں ملوث رہے ہیں. اس کے بیچ میں عسکری بینک کا ٹاپ پہ نام تھا، دوسرے نمبر پہ نام ہی عسکری بینک کا تھا، کہ جو منی لانڈرنگ کی ہے جنہوں نے، جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جرمانہ کیا. اور جرمانہ بھی کیوں کیا؟ جرمانہ بھی اس لیے کیا، انہیں کرنا نہیں تھا، اس لیے کیا کہ وہ پکڑا گیا تھا. جب پکڑے گئے تو اس سے پہلے کہ وہ فیٹ آف والے ایکشن لیں، گرے لسٹ میں دوبارہ ڈالیں، تو انہوں نے کہا ہم خود ہی ایکشن لیتے ہیں، ان کو بتا دیں گے کہ ہم نے دیکھیں نہیں، ہم نے ایکشن لیا ان کے خلاف. اور پینٹس پکڑ لی ہیں.
मतलब की तो अरबों डॉलर की होगी, कई अरब डॉलर की, और वो चंद पकड़ लिया कि हमने 100 अरब डॉलर, 100 मिलियन डॉलर की या 10 मिलियन डॉलर की फलाने बैंक ने की है, तो अपने आप को छुट्टी वो पाक कर रहे हैं, मतलब गंगा जमुना स्नान करवा रहे हैं। काम ये सारे वही कर रहे हैं, और हमें चाहते हैं कि हम बाहर से बाहर के लोग बात ना करें और सिर्फ पैसे भेजें, डॉलर पाउंड भेजें। अल्लाह ना करे वो वक्त आए 8-9 तारीख को हमें इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि हमने ये मुकम्मल बॉयकॉट करना है ये रेमिटेंसेस का कि नहीं करना, क्योंकि और कोई चांस हम बाहर बैठ के और कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि 100% इनकी रेमिटेंस बंद करें। अभी तो वो कहते हैं ना हिजान की कैफियत, वो अभी आनी है, तो वेट करें। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, अगर वो लोग नहीं अगर सुधरते जो पाकिस्तानी कौम को फिर भी दबाना चाहते हैं, तो फिर ये हिजान पैदा होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं जाऊंगा अदनान बहादुर तारड़ साहब की तरफ से। ठीक है, वो नीचे उतर गए हैं, तो दोबारा मैं जी तो जी मैं जी आप करेक्ट कर दें जो कैलकुलेशन है। और साथ में आपसे एक सवाल भी किया था कि इंसाफ के अदारों पे, कि जो इंसाफ के अदारे हैं इनके अंदर भी इतना बड़ा तजाद क्यों है, कि एक लाहौर हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, वो भी नीचे उतर गया है, तो मेरा ख्याल है वो आप खुद ही गिर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो काइंडली वो केयर मैं एक बात कीजिएगा। कर लेता हूँ। जी जी प्लीज प्लीज। हाँ, मैं वो गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, आपने मुझे भेजा भी था कि गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि नहीं तो मंडे के दिन 1 तारीख को मैं इमरान खान साहब को अगर ना पेश किया गया तो मैं जो हूँ वो उनको रिहाई का हुक्म दे दूंगा, और ख़ुद वो छुट्टियों पे चले गए हैं। जफर भाई ब्रॉड गिर रही है, डबल टैप करना, डबल टैप प्लीज। ब्रॉड गिर रही है, लोग गिर रहे हैं नीचे से। चलें जी, डबल टैप करते हैं, सब लोग करते हैं भाई, लाइक इसको करते हैं ज़रा बार बार। तो वो गुल हसन साहब जो हैं वो ख़ुद तो चले गए हैं छुट्टियों पे वो, लेकिन आज छुट्टियाँ इनकी पहले से इनको पता थी कि इनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं आज से, और ये 1 हफ़्ते 10 दिन बाद आएंगे, यानी एक पूरा हफ्ता, अगला हफ्ता नहीं आएंगे, उससे बाद अगले मंडे को 9-10 तारीख को आएंगे वापस। तो लेकिन उन्होंने फ़ैसला दे दिया कि अगर नहीं पेश किया तो आई डोंट नो, मैं अंडरस्टैंड नहीं किया, मुझे आप लोगों को डिटेल पता तो ज़रूर बताएं उसकी। जज़ाकल्लाह। जफ़र भाई आपका अनम्यूट माइक करें, बंद है अनम्यूट शायद। म्यूटेड म्यूटेड जफर जफर भाई म्यूटेड, जफर भाई म्यूटेड हैं आप, जफर भाई म्यूटेड म्यूटेड। या मैंने अपनी तरफ से खोला था लेकिन उसके बावजूद। अच्छा, मैं चाहूंगा कि एक दफा जो है ना हमारे होस्ट भाई वो बड़ी स्क्रीन पे आए, हम सब डबल टैप करें क्योंकि ब्रॉड गिर रही है और सबकी जरूरत है यहाँ पे। डबल टैप प्लीज काइंडली, और शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे, डबल टैप करेंगे, तो हमारी जो ब्रॉड है वो बड़े सुकून से चलती रहेगी, स्मूथ चलती रहेगी। और साथ में मैं ये क्लियर कर दूं सर कि ये जो है ना मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का फैसला नहीं, ये बाबर सत्तार साहब का है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर है, ये उनकी कोर्ट में केस है। ये जो बाकी उन्होंने रोका है, बेसिकली जो उनकी तरफ से जो ट्रायल रोका गया, वो रोका गया मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से। लेकिन ये जो ऑर्डर है कि अगर उनको पेश ना किया गया तो मैं खान साहब को रिहा कर दूंगा, वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से है। तो ये तो थोड़ी सी जो कंफ्यूजन थी वो तो मैंने बता दी। क्वेश्चन वही लेके मैं अभी चलूंगा अदनान बहादुर तारड़ साहब की तरफ के वो रोशनी डाल दे जो एनओसी है उस पे, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आया है उस पे, और अदारों से कि ये अदारे हजान पैदा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया हजान पैदा कर रहे हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही मेरी? जी जी अदनान भाई कैरी ऑन। अदनान भाई आपकी आवाज़ अभी बिल्कुल नहीं आ रही हमें, आपने अगर लगाई है तो उसका मसला चल रहा है, कोई इशू है, हमें आवाज़ नहीं आ रही आपकी, सॉरी। अच्छा वो चले गए हैं। अच्छा मैं छोटी सी मुख्तसर सी बात करके जो है ना मैं आप चला जाता हूँ। मुर्शद भाई आपके लिए मैं ऊपर आया था, वरना मैं तो नीचे बैठ के सुनना था। मैंने 2-3 चीज़ें शायद मैंने तो अपनी बोर्ड के ऊपर बताई थी, लेकिन आपने शायद सुनी नहीं। ये 2-3 सोलर कंपनियां हैं, उन्होंने तकरीबन 78 बिलियन का जो है ना वो स्कैम किया है। जो है ना सोलर के जो प्लेट्स होती हैं उनको मंगवाने के अंदर उन्होंने बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की है, और उसके अंदर बाकायदा उन्होंने जो है वो अस्करी बैंक को यूज़ किया। और आपको पता है कि वो कहाँ से थे, वो उसी इदारे के जो है ना वो साबिका क्या कहते हैं मुलाजमीन थे, यही फ़ौज के।
تو یہ ایک تو یہ اسکینڈل، دوسرا ان کو یہ اسکینڈل ہے کہ انہوں نے 100 بلین روپیز کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ فری لون لیا ہے پاکستانی گورنمنٹ سے اپنے جو ہے نا سرسبز پاکستان منصوبے کے لیے. تو سرسبز پاکستان کا منصوبہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ یہ پرائیویٹ منصوبے ہیں، ٹھیک ہے، جو فوج کا پرائیویٹ بزنس ہے اس کے لیے انٹرسٹ فری لون لے رہے ہیں. یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان بینکوں سے 22% لون کے اوپر جو ہے قرضہ لیتی ہے اور وہ پھر آگے انٹرسٹ فری دیتی ہے، اور 22% جو وہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی عوام نے دینا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ بوجھ ہوتا ہے. کس طرح یہ آپ سبسڈی آپ سنتے ہیں نا کہ $70 بلین کی سبسڈی ایئرلی جو یہ فوج لیتی ہے، وہ کیسے لیتی ہے؟ وہ اس طرح سے لیتی ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ بزنسز کے لیے 70 بلین کی لیتی ہے. یہ میری رپورٹ نہیں، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی ہے. تو یہ اس طرح کے نمبرز ہیں ان کے. یہ بہت ہی کرٹیکل جو پاکستان کا فائنینشیل لائف لائن ہے نا، اس کو کسی نے اسٹرگل کیا ہوا ہے تو پاکستان آرمی کے پرائیویٹ بزنسز ہیں. تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن میرا خیال آپ سے میری آپ نے انفارمیشن نہیں تھی تو اس وجہ سے مس ہوگی. لیکن یہ اس کے اوپر آپ ولاگ کریں تو آپ کیونکہ آپ کی ریچ زیادہ ہے تو شاید زیادہ لوگوں کو انفارمیشن ملے گی. بہت شکریہ. اس کے علاوہ ایک اور اسکینڈل بھی تھا. سوری جی گجر بھائی جی پلیز. ایک اور اسکینڈل تھا اس کا. آپ کو پتا ہے پچھلے جو ہے نا وہ 2022 کے اندر جو ہے نا ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی تھی بزنسز، کیونکہ پاکستان جو ہے نا بالکل اسٹیگل آؤٹ ہوا ہوا تھا پیسوں کے لیے. تو ان کا ایک وینچر ہے فوجی سیمنٹ کے نام سے. فوجی سیمنٹ کے نام سے انہوں نے ایل سی بھی کھولی اور $1 بلین کی ایل سی کھولی. اس کے بعد انہوں نے نا ایک نیا فوجی سیمنٹ کا سیکنڈ پلانٹ ایکسٹینشن کے لیے ایک نیا پلانٹ بھی امپورٹ کروایا. تب جب پاکستان کے اندر اسینشیل گڈس کے اوپر بھی پابندی تھی، وہ بھی نہیں آ رہی تھی، تو ایک نان اسینشیل گڈ جو ہے نا اس کو انہوں نے ایل سی لے کر ان کو پاکستان کے اندر اوور $1 بلین کا انہوں نے ڈالر ڈرین کیا. اور یہ پاکستان جو ہے وہ سارا کا سارا بنا ہی فوجیوں کے لیے اور فوجی امپائر ہے یہ بیسیکلی. سوری میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں تو میں نیچے جا رہا ہوں. جی بہت شکریہ گجر بھائی. اسی سوال کو لے کے، کیونکہ ہمارے تارڑ صاحب تو اوپر موجود نہیں ہے، تو میں یہی سوال لے کے اسی بھائی کی طرف جاؤں گا. پھر روٹیٹ بھی یہی کریں گے، کیونکہ میں کافی دیر سے کیونکہ پروگرام کی تیاری اور پھر نظر بھائی کے ساتھ بیٹھا رہا، ابھی یہاں پہ بھی بیٹھا ہوں تو تھوڑا سا مجھے ریلیکس ہونا پڑے گا. اوسی بھائی بات ہو رہی ہے این او سی پہ، جو شوکت میموریل کینسر ہاسپٹل ہے اس کے جو این او سی ہے اس کو کینسل کیا گیا. ساتھ میں ہمارا چیف آف آرمی سٹاف کہتا ہے کہ ہم قوم کے ساتھ مل کر ہر مافیا کی سرکوبی کریں گے. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ افراتفری اور ہجان پیدا کر رہے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ایک حکومت ہے یا ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس کو یہ مان نہیں پا رہے. جی اوور ٹو یو اوسی بھائی. جی ظفر اقبال بھائی بہت بہت شکریہ. سارے بھائیوں کو بہنوں کو میری جانب سے السلام علیکم. جی بالکل، یہ تو جو شوکت خانم والا واقعہ ہوا ہے یہ تو شرمناک ہے بہت زیادہ. یعنی اس کو تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک چیریٹی ہے، ایک خیراتی ادارہ ہے جس کا جو 70 سے 80% بینیفیشری ہے وہ ایک عام غریب پاکستانی ہے. تو یہ اس سے بڑا تو شرمناک کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اخلاق کی گراوٹ جسے کہتے ہیں، کہ جو سب سے نچلے درجے کی اخلاقی ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ شاید اس سے بھی گر گئے ہیں. تو دوسری جو منیر مصری نے جو بات کی ہے، تو کچھ دن پہلے ان کا یہاں پہ ہم نے ایک میسج چلایا تھا. انہیں کے ایک ماؤتھ پیس جو ہے اس کی زبانی جو قوم کو وہ میسج دیا گیا فوجیوں کا، کہ فوجیوں نے ایک جنگ انہوں نے کہا جی ہم نے مسلط کر رکھی ہے اور اس میں ہمارے پاس ریٹریٹ کا آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ ایک عام پاکستانی شور مچا رہا ہے، یا اس کو ایک چیز اس کے اخلاق کے ضابطے اور معیار سے بہت نیچے نظر آ رہی ہے کہ رات کے کسی پیر بھی مسلح افراد جو ہیں وہ کسی ماں بہن بیٹی کے بیڈ روم میں گھس جاتے ہیں، اس کو ابڈکٹ کرتے ہیں اور ان کو نامعلوم مقام پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی گری ہوئی بڑی شرمناک حرکت ہے. لیکن فوجیوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ چونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے بھی آگے جائیں گے. یعنی ہمارے پاس ریٹریٹ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ریٹریٹ کرتے ہیں اس وقت جب ہمیں 90,000 ہماری بتونیں اتار دی جاتی ہیں، ہم اس وقت ریٹریٹ کرتے ہیں.
या आगे से हमें बोफोर गन्ने जो है वो मारते हैं हिंदू, तो वहाँ हम अपने 900 जो हमारे फौजी हैं उनको कारगिल में छोड़ के हम रिट्रीट करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए 1857 से लेके जो कत्लेआम हमने 1857 में गोरे की शह के ऊपर मकामी लोगों को 1 मिलियन मकामी लोग हमने शहीद कर दिए, उसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। फिर जलियांवाला बाग, फिर जैसे थ्रू आउट पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखा है, तो हम ऐसा कोई सिविलियन माई का लाल जमना ही नहीं इस सरजमीन पे, ऐसा सिविलियन माई का लाल कोई जना ही नहीं जो किसी अखलाकी ज़ाब्ते में, किसी सियासी ज़ाब्ते में या किसी समाजी ज़ाब्ते में हमें जो है वो हमें नीचा दिखा सके। तो दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए तो अगर इसको आप ट्रांसलेट करें कि इन बिटवीन द लाइन फौजी क्या पैगाम आपको दे रहे हैं, फौजी आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने अगर अपना मकसद हासिल करना है, ठीक है, आपने अगर आज़ादी लेनी है, आपने अपना हक़ हुक्मरानी जो है वो आपने एक्वायर दोबारा करना है, हासिल करना है, तो आपको सिविलियन नहीं, आपको अस्करी तरीके से हमारे साथ जंग करनी पड़ेगी, वरना हम तो जो है फिर आपकी ऐसी मैंने बेटियां उठाते थे। तो ये तो ज़फ़र इकबाल भाई उनका मैसेज था फौजियों का। तो अगर वो 95% आवाम को सोशल मीडिया कहता है नीरा मिस्त्री, तो उसकी अकल पे मातम किया जा सकता है सर, इसमें और मैं क्या कह सकता हूँ। ओवर टू यू। शुक्रिया जी। ओवर टू अदनान भाई, आप बार बार नीचे गिरे, हमारी ब्रॉड की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपको कोई भी नहीं गिरा रहा था। क्लैरिफिकेशन देने का मकसद यह है कि कुछ अब आप ये समझते हैं कि शायद किसी को लेने के लिए उतार दिया गया हो। तो ओवर टू अदनान भाई जी। जी जज़ाकल्लाह। मैं ये कह रहा था, पहले तो माजरत कर रहा था, मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ ब्रॉड पे आने की, लेकिन मेरे पास सिग्नल इतने कम होते हैं कि नहीं आ पाता। तो पहले तो आप बात कर रहे हैं NOC जो है ना उसकी, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को भूल बैठे थे या अपनी मसरूफियात की वजह से उनको याद ही नहीं था कि शौकत खानम को भी हमने याद रखना है। तो ये जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अब ये हॉट टॉपिक बना हुआ और हमें इस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिलवा दिया। अभी यकीन करें मेरे भाई ने मुझे बताया कि क्योंकि अब जब इस तरह की बात होती है तो हम अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करते हैं ना कि डोनेशन जो है ना वो पहले से ज़्यादा हो। तो मैंने उससे कुछ अपने कज़न से, दोस्तों से बात की इस बारे में, तो उन सब ने मुझे जितना जितना वो कर सकते थे उन्होंने बाकायदा मुझे स्क्रीनशॉट जब शेयर किए तो खुशी हुई इस बात की कि यार ये तो इनकी बेवकूफ़ी से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका उल्टा फ़ायदा हो गया। तो ये हॉट टॉपिक बना हुआ है इस वक्त। तो सोशल मीडिया पे कोई ऐसा शायद बंदा हो जो जिस तरह की ये ख़बर नहीं पहुंची, और उल्टा गुस्से से हम जो है ना इस पर रिएक्ट करते हैं जब, तो उसका हमें फ़ायदा हो जाता है। तो बाकी ये है कि इन्होंने जो करना है वो फिर आपके सामने ये सेहत कार्ड से शुरू हुए और एक एक करके हर वो चीज़ जो इमरान खान के क्रेडिट पे आती है उसको ये निकालने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि ये इनके बस की काम नहीं है, बात नहीं है, ये इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। और दूसरा, आप फ़ौज के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया पे ये जो भी कर रहे हैं, बात ये है कि हम सोशल मीडिया पे, मैं अक्सर यहाँ पे इसी ब्रॉड पे बात करता हूँ कि हमें कोई यहाँ पे कोई पैसे दे के नहीं लाता, या मुझे कोई ये नहीं कहता कि भाई तुम पैसे तुम्हें पैसे मिलेंगे या तुम्हें कुछ अलहदा से कोई रिवार्ड मिलेगा कि तुम यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बात करो। भाई मैं अपनी मर्ज़ी से आता हूँ और अपना मुझे खुशी होती है यहाँ पे बैठने की कि, और मुझे जब मौका मिलता है तो मैं अपने जज्बात का इज़हार कर सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ। तो ये लोग हैं तकरीबन, अभी हमें बहुत सारे लोग सुन के जा चुके हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं। अब देखें ज़फ़र भाई मुसलसल बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, सब लोग, फ़हीम भाई बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं अपना टाइम निकाल के। तो ये इन्हें कोई इसका रिवार्ड नहीं देता। ये लोग अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में, अपने जो है जज्बात को यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं। तो इससे हमें इन बातों पे नहीं पड़ना, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी देनी है, ठीक है, हमें सिर्फ अजान देनी है, ठीक है, और हमें कलमा हक कहते रहना है। हमें जहाँ तक मौका मिले, जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिले, हमें अपनी बात रखनी है, हमें अपना जो है ना वो कलमा बयान करना है। तो हमारे लिए ये एक सादत है कि हम इस इरा में हैं, हम इस दौर को देख रहे हैं। हमारे पास आने वाले लोग इसके बारे में सिर्फ बात किया करेंगे,
وہ پڑھا کریں گے، وہ سنا کریں گے کہ کبھی ایسا بھی ہوا تھا. جیسے اب دیکھیں ہم پرانے واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، اتنا بڑا ظلم ہوا تھا، ہم نے اس ظلم کو دیکھا ہے اور برداشت کیا ہے. تو ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جب وہ لوگ اس بارے میں بات کریں گے تو وہ ہمارے بارے میں بات کیا کریں گے کہ اتنا ظلم اور انشاءاللہ. جبر اور اس ملک کی فوج. اور الحمدللہ یہ وہ وقت ہوگا، میں آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، جب ہماری یہی فوج، لوگ اس پہ فخر کر رہے ہوں گے اور یہ فوج اتنی بدل چکی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو. یہ اپنے مورچوں تک، اپنے کمروں تک، اپنے جرابوں تک محدود ہو جائیں گے. یہ لوگ جب اپنی جرابوں تک محدود ہو جائیں گے تو یہ وہ وقت ہوگا جب ہمارے بعد آنے والی نسلیں دیکھیں گی، وہ کہیں گی کہ یار ایسی بھی فوج ہوا کرتی تھی کہ یہ ہر چیز پہ ان کا قبضہ تھا. ٹھیک ہے، ہر چیز پہ ان کا قبضہ تھا اور 80 سال تک اس ملک کو اس قبضے سے کوئی نہیں نکال پایا. لیکن یہ وہ نسل تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا، جنہوں نے اس جبر کو برداشت کیا، ان کی پریس کانفرنسز کو سنا اور ان پر جو ہے اس کے باوجود ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے اتنی ہمت جرأت کی. ابھی آپ سنتے ہی ہوں گے، یہ ہمارے بہت سارے جو ہے نا ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اور وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ابھی حبیب اکرم کو ہی لے لیں. وہ اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یا ہماری نسل جو تھی وہ اتنی بہادر نہیں تھی، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ضرور تھے لیکن اس پر ریئیکٹ نہیں کر پاتے تھے، نہ ان کے پاس اتنے مسائل تھے اور نہ اتنا نالج تھا. ابھی جی الحمدللہ یہ سوشل. عدنان بھائی اگر معذرت جی کے سر. ساتھ ہمارے پاس ذرا ہوتا ہے ٹائم شارٹ ہر ایک کو موقع دینا ہے، تو جی نیچے سر. لوگ بھی چاہتے ہیں کہ روٹیٹ کیا جائے. تو بہت شکریہ، آپ کا جی پوائنٹ سر. آف ویو آ گیا، آپ کی محبتوں کا شکریہ، جی آپ نے کافی دنوں بعد ہمارے ساتھ جوائن کیا. تو میرا اگلا سوال میں اوپر سے شروع کروں گا، اگر میوٹ کر لیں سب احباب تو سب کو کویسچن کی سمجھ آ جائے. نظر بھائی سے میں التماس کروں گا، اگر وہ ٹیلی فون پہ مصروف ہے تو پھر میں ٹھیک ہو گیا. یہ سوال میں رکھ رہا ہوں نیچے سے، اصل میں اوسی بھائی سے لے کے چلوں گا کیونکہ اوسی بھائی پہلے اس پہ اپنا تبصرہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے بعد وہی روٹیٹ کریں گے، میں تھوڑا سا بریک پہ جاؤں گا. تو اوسی بھائی کویسچن ہے کہ ہمارے حالیہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بریسٹر گور صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں کسی پارٹی سے نشان لینا اس پارٹی کو ڈیزالو کرنے کے مترادف ہے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ. کیا الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار کہا جا سکتا ہے؟ کیا وہ ابھی متوازن انداز میں کام کر رہا ہے؟ جی اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ ظفر اقبال بھائی، بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. دیکھیں نا جی، یہ جو سمبل ہے نا، آپ کسی بھی جو پارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے الفاظ میں جب آپ کہتے ہیں آپ نے ایک آئین بنایا اور اس آئین کے بطن سے مختلف اداروں نے جنم لیا، جس میں جوڈیشری بھی ہے، جس میں آپ کی پارلیمنٹ بھی ہے، جس میں آپ کی ایگزیکٹو بھی ہے، اور اسی کے بطن سے آپ نے ایک بہت بڑی تاریخی خیر غلطی ہوئی کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنائی فوج کو بھی ایک ادارے کی طور پہ ہم نے اس کو ری انسٹیٹ کر لیا. اپنے جو ہمارا اسٹیچر تھا ریاست کا، اس میں ان کو ری انسٹیٹ کر لیا. ٹھیک ہے نا جی. اسی آئین، جس آئین کی روح سے یہ سارے ادارے بنے، اس آئین کی سب سے سپریم شیپ، اس آئین کی سب سے جسے کہتے ہیں کہ آرٹیکل، مدر آرٹیکل اور آرٹیکلس، کہ اللہ کے بعد جو حکمرانی ہے، حق حکمرانی، وہ عوام کا ہے. ٹھیک ہے، وہ میرا حق حکمرانی ہے، وہ آپ کا حق حکمرانی ہے، وہ یہاں ہمارے جو سارے بیٹھے بہن بھائی ہیں ان کا حق حکمرانی ہے، ہمارے سارے پاکستانیوں کا حق حکمرانی ہے. اگر لاجیکلی اور جوڈیشلی، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اگر مجھے میرے حق حکمرانی سے محروم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آئین کلیپس ہو گیا. جب ایک آئین کا مدر آرٹیکل یعنی کہ ایک امارت کی بنیاد آپ نے نکال دی تو وہ تو امارت کلیپس ہو جائے گی نا. یعنی اگر مجھے ہی حق حکمرانی نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باقی سارے ادارے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ آپ کی ایگزیکٹو ہے، چاہے آپ کا یہ فوج ہے، یہ بطور ان کی حالانکہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فوج کے پاس ایک طاقت ہے جسے آپ کہتے ہیں بروٹ فورس ہے ان کے پاس، اس کے پاس بندوق ہے، تو اس کی حیثیت لیگلی
اس کی حیثیت ایک مافیا کی سی رہ جاتی ہے، کیونکہ مافیا کے پاس بھی بندوقیں ہوتی ہیں، تو جیسا یہ ایکٹ کر رہے ہیں، ایک تو بات یہ ہوگی۔ اب میں ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی اپنے حق حکمرانی کو کیسے ایکسپریس کرتا ہوں، میں اپنے حق حکمرانی کا اظہار کیسے کرتا ہوں؟ میں اپنے حق حکمرانی کا اظہار بیلٹ سے کرتا ہوں۔ بیلٹ کا مطلب ووٹ، اور ووٹ کا مطلب کہ میں اپنی مرضی کا جو حکمران ہے اس کو اپنے حق حکمرانی اس کو دیتا ہوں۔ تو میری مرضی کا جو حکمران ہے، یہ جو سمبل ہے جس کو آپ ایک سمبل کہتے ہیں، یہ سمبل نہیں ہے، یہ میری حق حکمرانی کا برانڈ ہے۔ یہ جیسے میں